تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی طرح دوسرا اللہ بھی بنا دے کسی کو. کہاں کی بات کہاں لے جا کر کے فٹ کر رہے ہو. ہم نے پوچھا کہ اپنی طرح اللہ بنانے کا مطلب کیا ہے آپ کا, اپنی طرح ایک خدا. اور یہ ایتھسٹ لوگوں کا سوال ہے جو ملحد ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, یعنی اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے, یعنی دوسرا خدا. تو میں ہی آپ سے سوال کرتا ہوں, چلیے آپ کے حساب سے اگر خدا نے دوسرا خدا بنایا تو مجھے یہ بتاؤ, یہ دوسرے نمبر والا خدا, اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ خدا کے بارے میں کیا ہے وہ سنو. دوسرا کیوں نہیں بنا سکتا اللہ؟ دوسرا اگر بنایا تو اس کے بارے میں جب بھی تم کہو گے تو یہ کہو گے یہ خدا کا, یہ پہلے والے خدا کا بنایا ہوا ہے. کیا کہو گے؟ دوسرا والا کیا ہوگا؟ بنایا. اور جو بنایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق. جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. مخلوق کبھی خالق ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے کہ وہ خالق میں نہیں آ سکتا, خدا میں نہیں ہو سکتا. اگر وہ خود پیدا ہوا ہے کسی سے تو پھر ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں, ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں. ہم خدا جس کو مانتے ہیں وہ لم یلد ولم, وہ کسی سے پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. بہرحال یہ بھونڈے جو سوالات ہیں یہ شیطانی دماغ کی پیداوار ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کو وہ سب چیزیں عطا کیا ہے جو اس کی مرضی ہے, لیکن خدا بنایا نہیں, نہ ہی خدا کا درجہ, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرا خدا بنایا جا سکے, ورنہ خدا کا تصور ختم ہو جائے گا. ہاں اسی لیے ہم اکثر میں یہ شعر پڑھتا ہوں, میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. بس اتنا ہی عقیدہ ہے. سورہ نجم کی تلاوت, پھر اس کے بعد سورہ قمر کی ہم نے تلاوت کی ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا. طوفان نوح جو آیا تھا, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے 950 سال کی عمر عطا کی. کتنے؟ 950 سال. اور وہ تبلیغ کرتے رہے. 950 سال کوئی چیز ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد ان کی تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے. ان کی بیوی بھی کافرہ تھی, ان کا بیٹا کافر تھا, وہ ایمان نہیں لائے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو. یہاں جمعہ 8 دن ہوتے ہیں دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو, اور پھر تھک جاتے ہیں. ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. وہ 950 سال تک تھکے نہیں اللہ کے نبی. دین کی دعوت ایسا نہیں ہے کہ تم سوچتے ہو ابھی میں دعوت دوں ابھی فوراً یہاں اثر ہو جانا چاہیے. انگریزی دوائیوں کی طرح سمجھتے ہو, ادھر گولی دیا ادھر بخار اترنے لگ جائے. ہاں دعوت, دین کی دعوت, ایمان کی دعوت, اس میں وقت لگتا ہے. نبیوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت جب شروع ہوئی تو کیا مکہ میں جب آپ نے اعلان فرمایا تھا سینکڑوں لوگ آ گئے تھے. پورے مجمع سے ایک 9 سال کا بچہ, وہ بھی حیدر کرار, ایمان لائے. عورتوں میں حضرت خدیجہ آئیں. دھیرے 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 دعوت بڑھتی گئی ہے. دین کی باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں, اچھائی کا حکم دیتے رہیں, اور مایوس نہ ہوں کہ میری کوئی سنتا نہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے, جب چاہے ان کے دلوں میں بات ڈال دے گا. تم اپنے کام جاری رکھو. 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں مغلوب ہو گیا, تو مدد نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نوح, تم ایک کشتی بناؤ, کشتی بناؤ, ہم دنیا میں پانی بھیجنے والے ہیں. یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا بھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا. وہ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا, بہت مذاق کرتے تھے. کبھی کبھار تو ایسا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے, پورا دن آپ بے ہوش ہو جاتے تھے, اور ان کے مارنے میں مدد ان کی بیوی کرتی تھی. کافروں کو حضرت نوح علیہ السلام کی خبر دیتی تھی, مدد کرتی تھی. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا. وہ اتنی بڑی کشتی تھی لکڑی کی جس کو عام طور پر ڈھکیل کے بھی لے جایا نہیں جا سکتا تھا. وہاں کوئی آس پاس سمندر اور ندی بھی نہیں. اس پر بھی لوگ مذاق اڑانے لگے کہ خشکی میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو, اس کو اٹھا کر سمندر تک لے جاؤ گے کیسے؟ انہوں نے کہا اس وقت بھی کہ آ جاؤ میری کشتی میں.
اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ سب مذاق اڑاتے تھے، کون سا عذاب، کیسا عذاب؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے پانی سے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا کہ زمین پانی اگلنے لگ گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پانی بڑھتا گیا اتنا کہ آسمان سے بھی برستا تھا، زمین سے بھی نکلتا تھا۔ میرے عزیزو، آپ نے تو ممبئی میں باڑھ دیکھی ہے، سیلاب دیکھی ہے، یہاں پانی جب بھر جاتا ہے تو موت گلے تک آ جاتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ تو ہلکا پھلکا پانی، 1 مالا ڈوبا ہوگا، کسی کا 2 مالا، لیکن وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا، اس کے اوپر پانی جا چکا تھا، زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا۔ اور جو کفار آپ کی کشتی میں نہیں آئے وہ سب غرق ہوئے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو کشتی میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کہا تھا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ کے اوپر جاؤں گا، مجھے پانی سے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے تمہیں، سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے، یہ کشتی تقریباً 40 دن تک روئے زمین پر پانی پر تیرتی رہی۔ پھر جب طوفان ختم ہوا تو کنارے پر جا کر کے یہ لگی، اس میں کئی دن گزر گئے، تو اللہ کی حمد بیان کی آپ نے، اور اللہ کریم کی اس نجات پر شکر بھی ادا کیا اللہ کا۔